آیت نمبر 219. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. محترم ناظرین و ناظرات، مومنین کرام، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی نشست نمبر 47. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 کے دوسرے پورشن سے ہو رہا ہے. کل تک ہم نے پہلا پارٹ پڑھ لیا تھا جو شراب اور جوئے کی حرمت اور گناہ کبیرہ کے بارے میں تھا. آج ایک نیا مسئلہ ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب، آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کی امتی کہ کیا خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، فرما دیجئے جو تمہاری ضرورتوں سے بچ جائے اسے راہ خدا میں خرچ کر دو. معافی نہیں ہوتی، معافی، آپ مجھے معاف کر دیں، یعنی جو آپ کی طبیعت سے بچ جائے، غصہ اگر ٹھنڈا ہو گیا ہے تو بچت مجھے دے دیں معافی کی شکل میں. عفو سے مراد دراصل وہ بچا ہوا عفوانی. تو مجھ سے عذاب کو بچا لے، وہی عافیت. عافیت کہتے ہیں سلامتی کو، بیماری سے بچنے کو. اہل ایران بھی کہتے ہیں عافیت باشید، کہ بیماری نہ لگے آپ کو. اللہ یعافیک، کہ بیماری سے محفوظ رہو، بچو. تو جو بچ جائے آپ اپنی ضرورت پوری کریں، جو ضرورت سے بچ جائے وہ راہ خدا میں خرچ کر دو. یہ ایک مسئلہ شریعت آ گیا کہ یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کا مال اٹھا کے دے دیں، بلکہ جو بچے وہ دیں. بچنے سے مراد یہ ہے کہ اب یہ کہ روٹی آپ کے بچوں کے لیے مثلا 2 روٹیاں ہیں، وہ 2 روٹیاں اٹھا کے نہیں دے سکتے، وہ 2 روٹیاں ان کو کھانے دیں. نہیں بچ رہا تو نہ دیں. امریکہ والوں کا تو خیر کچھ بھی نہیں بچ رہا، اکثریت کا، اللہ ہدایت کرے. نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور جس پیسے کے لیے آئے تھے پیسہ بھی کوئی نہیں. جی ہاں، سوکھی پنے خانی کہ امریکہ میں رہتے ہیں. بلکہ میں گیا یہاں سے، یقین کریں کہ میرے کچھ رشتہ دار تھے پنڈی میں، تو سارے رشتہ داروں کی حالت مجھ سے اچھی تھی، سب کے پاس جیبیں بھری ہوئی. امریکہ میں تو صرف فن خانی ہے، پیسہ ویسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں میرے حبیب ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں. یہ قُلِ الْعَفْوَ، فرما دیجئے جو بچ جائے ضرورتوں سے اسے خرچ کر دو. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کو، یعنی احکام کو، یہاں آیات سے مراد احکام. کبھی آیات سے مراد کمیونیکیشنز، آیتیں، ورسز. کبھی آیات سے مراد سائنز، کبھی آیات سے مراد معجزات، کبھی آیات سے مراد احکام. یہاں آیات سے مراد حکم، اللہ کے احکام. لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا اور آخرت میں سوچو کہ اگر تم سے بچ گیا ہے پھر تو غریبوں کو دے دو نا. یہ سوچو.
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں. قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خیر، ان کے لیے جو بھی کرو اصلاح کرو، یہ بہتر ہے. بعض لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ہمارے علاقے میں ایک قتل ہوا. ہم نے دیکھا کہ 2-4 بدماش گھر کے آس پاس بیٹھ گئے. بعد میں پتہ چلا یتیموں کا مال کھانے کے لیے. بچے چھوٹے تھے، ان کی زمینیں لکھوا لی. یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے، ٹرینڈ تھا عرب کے زمانے میں اور آج تک ہے. یتیموں کا مال کھاتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یتامہ جمع ہے یتیم کی. یتیم کی 2 جمع ہیں، ایتام اور یتامہ. دار الایتام، دار الیتامہ. قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خیر، فرما دیجئے اصلاح ان کے لیے بہترین چیز ہے. یعنی آپ اگر یتیموں کا خیال رکھیں تو مال لوٹنے کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے. کہ اب یہ چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو سمجھداری نہیں ہے، تھوڑی سی میں ان کی ہیلپ کر دوں کہ بڑے ہو کر ان کا مال کوئی اور ڈاکو نہ لے جائے، رشتہ دار نہ لے جائے. فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تو یتیموں کے ساتھ مل جل کر نہ چاہو تو تمہارے وہ بھائی ہیں، کمیونٹی کا فردی تو ہے. وہ صرف یہ ہے کہ وہ سایہ ہے، پدر و مادر، پدر یا مادر سے محروم ہو گئے. فَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ ان ڈاکوؤں کو جانتا ہے، فسادیوں کو، کہ جو اس لیے گھر کے باہر بیٹھ گئے کہ یتیموں کا مال لوٹ لے، اور مصلح کو بھی جانتا ہے کہ کون اصلاح کے لیے کر رہا ہے. بہت سارے لوگ بیوہ کی مدد کرتے ہیں تاکہ اس کے یتیم بچوں کا مال چھن نہ جائے، اور بہت سارے لوگ بیوہ کی مدد کرتے ہیں اس پر للچائی ہوئی آنکھ رکھ کے، یا یتیموں کے مال پر لالچ کی آنکھ رکھ کے. تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، بڑی بری بات ہے. جن کا سہارا نہیں، تم سہارا بننے کی بجائے اپنے گریڈ اور ہوس کا نشانہ بنانا چاہتے ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں بھی جھکا دیتا، الٹا کر دیتا. وَعَنَتِ الْوُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وہ جو امام علی علیہ السلام کا اس میں اعظم ہے، چہرے جھک گئے حی القیوم کے سامنے. لَأَعْنَتَكُمْ، جھکا دینا، مشکل میں ڈال دینا. اللہ چاہتا تو تمہیں بھی مشکل میں ڈال دیتا، تم بھی یتیم پلتے. اگر تم یتیم نہیں ہو تو شکریہ ادا کرو، ان یتیموں کا خیال رکھو. ان اللہ عزیز حکیم، تحقیق اللہ عزیز ہے یعنی غالب، پرماننٹ غلبے والا ہے. حکیم اور وائز ہے. وہ غلبے میں کیا ہوتا ہے؟ عموماً غلبے کے اندر تحکم آتا ہے، ہٹ دھرمی. غلبے کے اندر عموماً ظلم آتا ہے، تعدی آتی ہے. اللہ تو حکیم ہے، وہاں تو ظلم و تعدی کا شائبہ نہیں. ایک گرم ایک نرم. پہلا جو دورہ چل رہا ہے آج 272 نمبر ہے آج انشاءاللہ 6 بجے. اس میں بیان کیا تھا بارہا کہ اللہ کا طریقہ بڑا عجیب ہے. پہلے ڈراتا ہے، 2-4 آیتیں ڈرانے کی بھیج دی، فوراً اسی صفحے پہ بشارت دے دیتا ہے کہ بندے میرے گھبرا نہ جائے، نا امید نہ ہو جائے. 2 صفتیں جو بیان کی ان میں بھی یہی ہے، ایک سخت ایک نرم. عزیز ہے، بڑا غلبہ ہے اس کا، حکیم ہے.
ان اللہ عزیز حکیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمن. یہ ہمارے آج کل کے لڑکے جو عاشق ہو رہے ہیں گوریوں پر اور کالیوں پر، بلکہ ماشاءاللہ پاکستانی لڑکوں کا کیا کہنا، آج کل تو ٹرینڈ ہے کالیوں پہ عاشق ہو رہے ہیں. جی ہاں، گوریوں کالیوں پہ ان کو کہا جا رہا ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مومن نہ ہو. 80% تو مومن کوئی نہیں ہوتی، دھوکہ ہی ہے. جوشا جی بڑے تجربات ہم نے کیے ہیں. اور الٹ بھی اسی طرح یہ لڑکیاں جو عاشق ہو رہی ہیں لونڈوں وونڈوں کے اوپر، گوروں کے اوپر، مسلمان کوئی نہیں ہوتے. وہ پھر ہمارے پاس طلاقوں کی لائنیں لگ جاتی. ابھی بھی 10 طلاقیں آئی ہیں اسی چکر والی. میں نے کہا طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، میاں اگر کافر ہو گیا تو نکاح ہی ٹوٹ گیا، خواہ کیوں ہمیں امتحان میں مبتلا کر رہی ہو. تو یہ ضروری ہے بتانا کہ جو لوگ، جو عورتیں، جو لڑکیاں، جو لڑکے یہ گوریوں ووریوں کے چکر میں جا رہے ہیں تو وہ خوف خدا کریں. قرآن کا حکم یہ ہے ولا تنکحوا المشرکات. بلکہ ابھی ایک طلاق کا کیس آیا چند دن پہلے. لڑکی نے کہا، مسلمان لڑکی ہے، میاں اس کا کافر تھا، کنورٹ ہوا 2 نمبر کا، 2 نمبر سے پھر واپس چلا گیا. اب لڑکی نے مجھے کہا کہ مجھے اس سے پرواہ نہیں کہ وہ مسلمان ہو نہ ہو، میرا گھر بچنا چاہیے. اندازہ لگائی، بھلے میں کافر کیوں نہ ہو جاؤں. میں نے کہا پھر آپ جائیے کسی ٹیمپل ویمپل میں جائیے، گردوارے وغیرہ میں جائیے، ہم سے کیوں آپ رجوع کر رہی ہیں؟ یہ آگ لگ چکی ہے، آگ، مسلمان لڑکوں کو، مسلمان لڑکیوں کو، یہ سیکس کی آگ میں جل رہے ہیں. یہ قرآن سے دوری، مسجد سے دوری، دین سے دوری، علماء سے دوری، بے جا کھانے، بے جا سوشیالوجی، بے جا دعوتیں اڑانے کا یہ خمیازہ ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمن، حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائیں. ہاں مومن ہو جائیں، کنورٹ ہو جائیں تو بالکل جائز ہے. ولا امۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ، مومن کنیز مشرک شہزادی سے بہتر ہے. کنیز کیوں نہ ہو، نیچ ذات کی کیوں نہ ہو، اسلام اسے معزز بنا دیتا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، عجیب نیچر پڑی قرآن نے، اگرچہ تمہیں ان کا حسن مسخر تو کر دیتا ہے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں عورتیں بھلی تو بہت لگتی ہیں، اچھی تو بہت لگتی ہیں مشرک عورتیں. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، عورتوں کے لیے بھی تم اپنی بچیوں کو، اپنی کمیونٹی کی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں بھی نہ دو. یہ دیکھیے انکحا ینکحا، نکاح میں دینا. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. شاہ جی موجود تھے ایک سیشن میں، مولوی صاحب نے آیت ہی غلط پڑھی. اللہ ان کو ہدایت کرے، مولویوں کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے ان کو قرآن پڑھنے کا. یہ شاہ جی کے سامنے آیت ہی غلط پڑھی، مجھے پھر ٹھیک کرنی پڑی آیت. خدا کا خوف کرو، قرآن تو پڑھ لو. گنی چنی تو ایک تو آیت پڑھنی ہوتی ہے خطبہ نکاح میں،
ایک آیت تم سے یاد نہیں ہو رہی؟ ون کے حلیامہ پڑے جا رہے. وَأَن کِحُوا کا مطلب ہوتا ہے نکاح میں دینا، ون کِحُوا نکاح کرنا. زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے معنی میں. دیکھیں پہلا تھا وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے. اب ہے وَلَا تُنْكِحُوا، اور نکاح میں نہ دو. دیکھیں کتنا فرق آ گیا. نکاح نہ کرو، نکاح میں نہ دو. سمجھ میں آ گئی بات؟ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرکوں کو لڑکیاں نہ دو اپنی. یہ ہمارے لیے حکم ہے نا. یہ جو آج کل لڑکیاں مسلمانوں کی بعض سر جھکا رہی ہیں ماں باپ کا، بیچاروں نے کس بال و براز کو صاف کر کے ان کو پالا ہوتا ہے. کاش کے ویڈیو بنانی جائز ہوتی اور ان کو دکھایا جاتا کہ 2-4 سال جو تمہارے پیشاب پخانے صاف کر کے ان بیچاروں نے تمہیں پالا ہے، نوکر بن کے ان بیچاروں نے تمہیں پالا ہے. یہ اس کا رد احسان کر رہی ہو، بدلہ دے رہی ہو کہ اپنی شہوت پرستی کی خاطر دین بھی چھوڑ رہی ہو، ماں باپ کے سر بھی نیچے کر رہی ہو، اور ان کو کمیونٹی کے اندر ان کی غیرتوں کے جنازے نکال رہی. اب ضروری تھا کہ ان دروس میں بچیوں کو لے آتے. ان دروس میں تو بچیوں کو لانا نہیں. شام کے درس میں کتنی بچیاں آتی ہیں. عورتوں نے ایک اور پکھنڈ بنا رکھا ہے، ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں. قرآن کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، یہاں کوئی محفل ہو رہی وہاں محفل ہو رہی، یہاں سوشیالوجی وہاں سوشیالوجی. قرآن کے لیے وقت ہی نہیں. ان بچیوں کو بٹھاتے ایسے قرآن سناتے تو ان کے اندر غیرت جاگتی، اور ان بچوں کا بھی یہی حال ہوتا. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں کو اپنی عورتیں بیٹیاں نہ دو، ان کے نکاح میں نہ دو. حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ مومن نہ ہو. مومن ہو جائیں تو ضرور دے دو، مومن نہ ہو تو نہ دو. بہت سارے آج کل کیسز آ رہے ہیں، ماں باپ بڑے پریشان ہیں. 40 سال کی لڑکیاں ہو گئی ہیں، 30 کے ابو ہیں. آج کل میرے پاس کم از کم 20 رشتے آئے ہوئے ہیں. 35 34 36، کل رات کو بھی ایک رشتہ آیا. 39 ایج ہو گئی بیٹی کی. یہ ایج تو شادی کی ایج ہی نہیں ہے. جیسے پھل ہے وہ اگر زیادہ پک جائے تو استعمال کے قابل ہی نہیں ہوتا. وہ حضور تو فرماتے تھے کہ دوسرا خون لڑکی نہ دیکھے. کہا ہے نا، اپنے گھر میں جا کے دیکھے. اور یہاں پر خون والی ختم ہو جاتی ہے سچویشن، تب شادیاں شروع ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں کو اپنی لڑکیاں عورتیں کمیونٹی کی لیڈیز نکاح میں نہ دو حتیٰ کہ وہ ایمان لائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، سبحان اللہ. مومن غلام مشرک بادشاہ سے بہتر ہے، آزاد مشرک سے بہتر ہے. حضور نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب بنت جحش کا عقد زید غلام کے ساتھ کیا، جس کے منہ سے بدبو آتی ہے. وہ جو نگروز ہیں پسینے سے بدبو آتی ہے، ہونٹ موٹے ہیں. ہاں زید بن حارث کالا غلام ہے، اور زینب خوبصورت ترین عورت ہے عرب کے کلچر کی. ذرا دیکھیں آپ، یہ ایک ایگزامپل قائم کی کہ مشرک سے وہ غلام بہتر ہے. سبحان اللہ. مشرک کو نہ دو، غلام کو دے دو. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اسلام ذات پات کو ختم کرنے آیا تھا، ہم تو ذات پات کے غلام ہو کے رہ گئے. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ جو تشت میں رکھ کے لایا گیا تھا، یاد ہے؟ شاہ جی اٹھے تو میں بتاؤں. آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ایک دولہا
تشت میں رکھ کے لایا گیا، اس کا میں نے نکاح پڑھا 2.5 بالشت کا، خدا شاہد ہے، باقاعدہ میں نے ناپا اپنی، یہ اتنا سا تھا، بس اتنا، ٹوٹل اتنا۔ اور شادی کس نے کی؟ آنکھ میلی ہو جائے آپ دیکھ کر اسے، اشراف کی بیٹی نے، اور باپ اس ملک کے جہاز سے اپنے کیپٹل میں پہنچا اور مر گیا۔ نگاہ میں تو تھا، مجھے کہہ کے گیا کہ 2 دن کے بعد فاتحہ پڑھ دینا میرا۔ ارے ناک کٹ گئی اس بیچارے کی، بندوں جیسی شکل نہیں ہے، اس سے نکاح ہو رہا ہے۔ یہ شاہ جی کے علاقے میں ہوتے ہیں دولت شاہ کے چوہے، ان کی شکلیں زیادہ بہتر ہوتی ہیں اس چوہے سے۔ ہاں کیا ناک کٹوا رہی ہیں یہ اولادیں، ان کو مدارس میں لے آؤ، سکولز میں، مسجدوں میں، علماء کے پاس، دروس قرآن میں، یہ تب بچیں گے، آپ سے نہیں بچنے والے، آپ کی باتیں نہیں ماننے والے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ اگرچہ بھلے تو بڑے لگتے ہیں مشرک، یہ گورے وورے اچھے لگتے ہیں، ہماری لڑکیوں کو بھی، ہماری قوم کی لڑکیوں کو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ان کی ماؤں کو بھی بڑے اچھے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں بعد میں وہ کیا گل کھلائیں گے۔ تاکہ مرڈر تک ہوئے، آپ کو تو پتہ ہے، CNN پہ رپورٹیں آئی، مرڈر تک ہوئے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک مرد، مشرک عورتیں، یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں، سیدھی جہنم ہے۔ یہ باتیں بالکل غلط ہے کہ جی وہ کنورٹ ہو گیا فلاں، ہاں دل سے کنورٹ ہوتے ہیں۔ اگر کل دیکھا ایک ہے نا کنورٹ ہوا، میں نے کنورٹ کیا تھا، یہی اوپر، یہی میں نے کنورٹ کیا تھا، بالکل دل سے ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا خدا نہ خواستہ کہ کنورٹ نہیں ہوتے، کنورٹ ہوتے بھی ہیں، دل سے ہوتے ہیں، مگر بہت ریئر ہے۔ عموماً جو شادیوں وادیوں کے لیے کنورٹ ہوتے ہیں وہ دل کے کنورٹ نہیں ہوتے۔ اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ، اللہ کا اور ان کا مشرکوں کا مقابلہ ہے، وہ جہنم میں بلا رہے، واللہ یدعو الی الجنۃ، اللہ جنت میں بلا رہا، بل مغفرت باذنہ، اور اللہ مغفرت کی طرف بلا رہا ہے اپنے اذن کے ساتھ، کہ میں اپنی چادر رحمت میں تمہیں ڈھانپنا چاہتا ہوں۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ بیان کرتا ہے اپنے احکام کو لوگوں کے لیے کھول کر، بیانہ یبینو کہتے ہیں کھول کے بیان کرنا، تبیین کھول کے بیان کرنے، بیان بھی کھول کے بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے کھول کے بیان کرتا ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں رکھتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنے احکام کو لوگوں کے لیے کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ یہ یتذکرون، نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے نصیحت کہ سمجھے، اگر ان لڑکیوں لڑکوں کو سمجھا دیا جائے کہ ان کا اینڈ کیا ہوگا تو یقیناً یہ ایسی حرکت نہیں کریں گے، ظاہری رنگینیوں اور رعنائیوں میں آ کر شریف ماں باپ کے سر جھکا رہے ہیں ندامت سے۔ بلکہ میں ایک جگہ گیا، بیچارے ماں باپ نے مجھے نکاح کے لیے بلایا تو نکاح پڑھنے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے طریقے سے نکاح کریں گے، وہی جو ویڈنگ ہوتی ہے ان کی۔ نہیں پڑھ سکا، میں نے کہا جی دعا کر دیں۔ میں نے کہا میں دعا کیا کروں گا، میں فاتحہ پڑھتا ہوں، دعا میں کیا کروں گا، میں فاتحہ پڑھتا ہوں آج تمہارے لیے، تمہارا جنازہ نکل گیا آج غیرت کا۔ ہاں تو
میں اپنے تمام ان بھائی بہنوں کو جو غفلت میں ہیں، رات کو دعوتیں اڑاتے ہیں 2-2 بجے تک، صبح سو رہے ہیں، خود بھی بچے بھی سو رہے ہیں، بچے ان کے بیٹھ رہے ہیں، ان کو تلقین کروں گا یہ دعوتیں ختم کیجئے، نماز شروع کیجئے، قرآن شروع کیجئے، درس قرآن پڑھیے، اس سے بچے آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ جب آپ ہی ٹھیک نہیں ہیں تو بچے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اور بہانے بہت ہیں، نماز پڑھنے میں سر میں درد ہو رہا ہے، یقین کریں اگر میں بہانہ بناؤں، مجھ سے زیادہ سر کا درد کسی کو نہیں ہوتا، جس کی ایوریج ہے 2 بجے سے پہلے وہ سوتا نہیں، 1 بجے سے پہلے سوتا نہیں، 2, 2:30, 3 بجے پھر اٹھ جاتا ہے۔ مجھے سخت درد ہونا چاہیے۔ رات کو پوچھے آغا سے کتنے بجے ہم اوپر گئے، شیر کی طرح اٹھے، اپنے آپ کو ایسے ڈھال لیا ہے۔ ورنہ سب سے زیادہ تو مجھے بخار ہونا چاہیے، مجھے تو قرآن سے ڈیلی چھٹی ملنی چاہیے، نماز مجھے فجر کی پڑھنی نہیں چاہیے۔ اگر میں امریکہ والوں کی مینٹلٹی پہ چلوں تو امریکہ والوں کے تو بہانے ہی بہت ہیں، کبھی ان کے سر میں درد ہے، کبھی پیٹ میں درد ہے، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی گھٹنے میں درد ہے، کبھی جاگ نہیں آ رہی ان کو۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ جب تک ناشتہ نہیں آتا 1-2 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ فَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ عورتوں کے پیریڈ کے بارے میں، پیریڈز، حیض، خون حیض جو عورتوں کو آتا ہے۔ یہاں کی جو بچیاں ہیں عموماً وہ حیض کے بعد غسل نہیں کرتی، ہاں جیسے یہاں کے بچے نائٹ فال کے بعد کہاں غسل کرتے ہیں؟ سکھایا ہی کس نے؟ نہ ماں کے پاس ٹائم ہے سکھانے کا، نہ باپ کے پاس ٹائم ہے۔ چاہیے یہ تھا یہ عورتیں جو وقت برباد کرتی ہیں یہ سیشن رکھتی فقہ کے، پڑھاتی بچیوں کو، مگر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ ہے کھچڑے پکا لو، اتنے کھلا لو، اتنے کھلا دو، بس۔ ان جوان بچیوں کو پڑھاؤ کہ وہ غسل کیسے کریں۔ یہ بوڑھوں کو چاہیے تھا جو غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے تھا جوان بچوں کو بٹھاتے اور جوان بچوں کو بٹھا کے ان کو باقاعدہ احکام سکھاتے۔ نہ ان کے پاس ٹائم ہے اور نہ ان کے پاس ٹائم ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ واضح کر دوں کہ احکام دین کا سیکھنا سکھانا واجب ہے۔ یہ تو وہ احکام ہیں کہ جن کے بتائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس میں شرم ورم نہ کرو، کہتے جی شرم آ رہی ہے، شرم آ رہی ہے تو علماء کے دروس میں لے آؤ اپنی اولادوں کو۔ یوتھ کے لیے ہم یہ 3 سے 6 بجے ٹائم دیتے ہیں، 3 گھنٹے، کوئی مذاق نہیں ہے، لانے کو کوئی تیاری نہیں۔ اکثر ہمارے بہن بھائی بچوں کو نہیں لاتے، نخرے کرتے، اور یہی نخرے دوسری اسٹیٹس میں لوگوں نے کیے تھے اور آج وہ پچھتا رہے۔ تو میں اپنے بھائی بہنوں سے کہوں گا کہ آپ اسکولز کو اہمیت دیں، جماعت کی نماز کو، سپارے کو، قرآن کو۔ اب تو ماشاءاللہ ٹی وی کے اوپر گھر گھر قرآن کا درس ہو رہا ہے، نسل بچاؤ مہم چل گئی ہے، اسی سے فائدہ اٹھائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں؟ ڈرامے دیکھنے کے لیے تو ہماری بہنیں ماشاءاللہ مس نہیں کریں گی، وہ انہوں نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، پاس پہ کر لیں گی، پہلے سے ریکارڈ کر لیں گی کہ ڈرامہ قضا نہیں ہونا چاہیے، نماز بھلے قضا ہو، ڈرامہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ سارے پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں، یہ دروس ریکارڈ کرو تاکہ احساس پیدا ہو۔ جی ہاں، یہ مجالس محافل میں سے دینداری کا درس جانا چاہیے تھا۔ یہ کوسنے ووسنے تانے وانے یہ مجلس کا حصہ نہیں ہوتا ہے۔ کھانا نہ بھی ہو مجلس میں، ہدایت ہونی چاہیے۔ پہلے کہاں کھانا ہوتا تھا؟ ہم نے تو کبھی کھانا مجلس میں نہیں کھایا تھا جب ہم بچے تھے، تھوڑی سی نیاز ہوتی تھی، شاباش، شبی ختم ہونے کے بعد اتنے سے چاول، تھوڑے سے چاول، شاید 2 چمچ یا 4 چمچ، بس 2 کو ایک پلیٹ میں بٹھاتے تھے۔ آج تو مینو پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوگا، اور ماشاءاللہ اکثر لوگ تو آتے ہی کھانے کے وقت ہے، نہ یہ نہیں پوچھیں گے عالم بریانی ہے یا حلیم ہے۔ تو
یہ کرائٹیریاز بدلنے پڑیں گے. میں سمجھ رہا ہوں کہ میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، مگر میں کہوں گا ضرور، کہتا رہوں گا، تاکہ میں قیامت کے دن یہ کہہ سکوں یا اللہ میں نے ان کو ہر وائرس سے مطلع ضرور کر دیا تھا. جو اس وقت حالات جا رہے ہیں بہت خراب جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے، آپ سب کو معاف کرے. یسألونک عن المحیض، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں. حیض وہ خون ہے بدبودار متعفن. دیکھیے انسان ہے، اگر اس کے پاس، عورت کے پاس حیض نہ ہوتا، انسان کے پاس بول و براز نہ ہوتا، تو یہ تو فرعونیت اس کی عروج پہ ہوتی. مولا علی فرماتے ہیں یہ خود کو سب کچھ سمجھنے والا اپنے پسینے کی بدبو پہ تو کنٹرول نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، کیا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اللہ اکبر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. قُلْ هُوَ أَذًا، فرما دیجئے وہ اذیت ہے، عورت کو بڑی تکلیف ہوتی ہے ایام حیض میں، اور تعفن ہے، بدبو ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے حیض کے ایام میں دوری اختیار کرو. اعتزال، دوری کہتے نہیں، معزول. وزیر اعظم کو معزول کر دیا، دور کر دیا، سسپینڈ کر دیا. دعا کرتا ہوں ہمارے مرزا اصغر علی، حالت بڑی نازک ہے، ابھی میسج آیا ہے ورجینیا سے، ساجد کے والد. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن و اہل بیت کے صدقے میں مرزا اصغر کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. اور دیگر بھی، آغا مختار کی ابھی بڑی بھرائی ہوئی آواز آئی تھی کہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. اور شہزاد حسن کو بھی، آغا مختار کی بیوی کو بھی، ان کے بچوں کو بھی، اور سندس چٹھا کو بھی، کمل چٹھا کو بھی، چٹھا صاحب کے والد کو بھی، نذیر چٹھا کے والد کو بھی، والدہ کو بھی شفائے کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ سخی حسین شاہ صاحب کی خوش دامن کو بھی، اور میری ہمشیرہ اور میری والدہ مکمل طور پر صحت یاب فرما. ہمارے ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ صاحب گرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں تکلیف ہے، یا اللہ ان کی تکلیف کو بھی دور فرما. اور آج کے درس میں سید سخی حسین شاہ صاحب، ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری، حسین رضا، آغا ساجد علی، آغا سجاد علی شاہ جعفری، زبیر گوندل، اور ہمارے رضوان اللہ خان، حاجی سید امتیاز حسین شاہ. آج تعداد کم ہو گئی ہے، حالانکہ بڑھنی چاہیے تھی تعداد. جو کم تعداد ہے یا اللہ مجھ سمیت، اور جو اعزاز بھی نماز پڑھ کے گئے ہیں کم از کم، ان کی نماز، درس، خدمت، قرآن کی زیارت کو قبول فرما، اور ان حاضرین کو اور جو ناظرین ہیں ان کو معاف فرما، اور سب کو قرآن ڈیلی پڑھنے کی توفیق دے، اور نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اور میرے بھائی بہنوں کو، اپنے بچوں کو ان دروس میں، خاص طور پہ 3 سے 6 جو انگلش کا سیشن ہوتا ہے اس میں، اور 6 سے 7 درس قرآن میں آنے کی توفیق عطا فرما. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور عورتوں کو ایام حیض میں عورتوں سے دور رہو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، ان سے قربت اختیار نہ کرو. حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. اس حالت میں مجامعت وغیرہ نہ کرو. اس قربت سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ گھر چھوڑ جائے، یہ بالکل نہیں ہے. گھر نہیں چھوڑنا، کھانا بھی کھانا ہے. البتہ حیض والی عورتیں وضو کر کے کھانا پکائیں، وضو کر کے تسبیح بھی پڑھ سکتی ہیں، تھوڑی سی آیتیں بھی پڑھ سکتی ہیں. نماز نہیں پڑھنی، سجدہ، دعا جائز ہے، بلکہ دعا کرنی ہے. زیادہ تر باوضو رہیں. جیسے جنابت میں لوگ ہوتے ہیں، اگر غسل میں دیر ہو رہی ہے
تو وضو کریں، کیونکہ اس حالت میں رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو قریب لانے کا ذریعہ یہی ہے، وہ مانیٹر کریں گے اگر وضو کر لیں گے۔ بالکل نماز، جی ہاں، نماز کے ٹائم پہ باقاعدہ جائے نماز پہ بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، نماز نہ پڑھیں، ہاں، تاکہ روٹین بھی رہے۔ مسجد میں نہیں جا سکتی، ٹچ نہیں کر سکتی، ٹچ کرنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ جنابت والا مرد یا عورت، یا حیض، نفاس، استحاضہ والی عورت، بچہ پیدا ہوا ہے، وہ عورت بھی 10 دن تک ٹچ نہ کرے۔ 40 دن تو خیر ہم نے منا لیا ہے، ہم نے منایا ہے، 10 دن 10 دن بہانے ہیں نا دین سے بھاگنے کے، کہ 40 دن نماز نہیں پڑھنی پڑے گی۔ ہاں ہاں 40 دن۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ عورتوں کے کپڑے نجس ہوتے تھے، امریکہ میں تو مردوں کے کپڑے نجس ہو رہے ہیں، اکثر مرد نماز نہیں پڑھتے، کپڑے نجس ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑے، یاد ہے پرسوں جو کتاب بھی آپ سے لے گئے، جنہوں نے ہدیہ بھی نہیں دیا، ہاں کتنا اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ وہ بہت بڑا آفیسر ہے یہاں کا، بہت بڑا، ہاں بہت بڑا آفیسر ہے، مجھے ملنے آیا تھا۔ نماز کا وقت آیا تو فہیم بیچارے تھے اور آغا سجاد تھے، وہ بھاگ گیا۔ میں نے ان کو بتا دیا کہ اس کے کپڑے نجس ہیں، یہ نہیں کہ وہ بے نماز ہے، نماز وہ یقیناً پڑھتا ہوگا مگر کپڑے نجس ہیں۔ تو کپڑے آپ کو کس نے اجازت دی ہے نجس کرنے کی؟ یہ ہے نا۔ رات کو وہ دعوت کھانی حرام ہے جس کے بعد فجر قضا ہو جائے۔ تمام مراجع کو لکھ کے فتویٰ منگوا لیجیے، بتایا۔ وہ جاگنا حرام ہے جس کی وجہ سے فجر قضا ہو۔ یہ سب حرام کر رہے ہیں، دعوتے وافتے جو اڑا رہے ہیں، یہ فعل حرام ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ اٹھ نہیں سکیں گے تو پھر بیچارے آغا سجاد کی طرح جاگیے 5 بجے تک، ساری رات جاگتا ہے بیچارہ۔ یا تو پھر یہ کیجیے، جائز ہی نہیں سونا۔ اگر آپ کو یقین ہے نماز قضا ہوگی تو جائز نہیں سونا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ آواز ساتھ نہیں دے رہی، اور ماشاءاللہ حسین رضا نے آواز کم کی ہوئی ہے اور ٹیسٹ ہمارا لے رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے حیض گندگی ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، دور ہو جاؤ عورتوں سے حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے ساتھ قربت نہ کرو، یعنی جماع نہ کرو۔ ویسے کوئی حرج نہیں ہے، بیڈ پہ بھی سو سکتے ہیں، ایک بیڈ پہ بھی سونے میں کوئی قباحت نہیں، قربت نہ کرو۔ حتیٰ یطہرن، حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور جب وہ پاک ہو جائیں تو پھر جیسے اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ نے آرڈر کیا ہے، اس کے مطابق ان سے میل جول رکھو۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو داخل ہو۔ وقدموا لانفسکم، اور آئندہ کی بھلائی کے واسطے کچھ آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ اللہ کو ملنے والے ہو، ملاقات کرنے والے ہو۔
وبشر المؤمنین، اور اے میرے حبیب مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ سبحان اللہ۔ ایک آیت اور پڑھ لیں۔ اس لیے کہ جو جنت ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ مومنوں اور خاص طور پہ متقیوں کے لیے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا۔ کامیابی تو متقی کی ہے، مومن اور متقی، یعنی زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ دل و نگاہ مسلمان ہو تو بندہ مومن و متقی بنتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، فرما دیجئے کہ قولوا اسلمنا، نہ کہا کرو ہم ایمان لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم کہو ہم اسلام لائے، ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وہ 100% مسلمان جو احکام الہی کے سامنے سرنڈر کریں، بالکل دوست، وہی مومن ہے، وہی مومن۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا۔ مومن سے مراد وہ 100% مسلمان، سرنڈر کرنے والا، یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے حلال ریسٹورنٹ پہ مشرک کے ہاتھ کا بھی کھاتا رہے اور مسجد میں جا کے دادا گیری بھی کرتا رہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ عربوں میں ایک رواج تھا، وہ قسم کھاتے تھے۔ مثلا قسم کھائی عبداللہ ابن رواحہ نے، یہ شہید ہوئے ہیں جنگ احد میں، میدان احد میں دفن ہے۔ عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھائی کہ اپنے داماد نعمان ابن بشیر کو نہ پیسہ دیں گے نہ ان سے میل جول رکھیں گے۔ کیوں آغا سجاد، بعض لوگوں نے قسم کھائی ہے نا کہ سینٹر نہیں جائیں گے، قسمیں کھا لیتے ہیں کہ سینٹر نہیں جائیں گے، قسم کھائی ہے قرآن کے درس میں نہیں جائیں گے، قسم کھائی ہے نیکی نہیں کریں گے، قسم کھائی ہے ڈونیشن نہیں دیں گے، قسم کھائی ہے اچھا نہیں بولیں گے، جب بولیں گے گالی گلوچ سے، اور یہ بھی قسمیں ہوتی ہیں، خواہ وربلی کھائیں یا نہ کھائیں، ثابت تو یہی کر رہے ہیں نا۔ تو اس کو منع کیا گیا، قسمیں کھا کے بہانہ نہ بناؤ کہ نیکی نہ کرو، تقوی اختیار نہ کرو، یا اصلاح نہ کرو۔ دو مومن آپس میں لڑ پڑے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، آپ صلح کرانا ہی نہیں چاہتے، یہ منع کیا گیا ہے۔ ایک اسلام وہ ہے کہ جو ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں، ایک اسلام وہ ہے جو اللہ اڈاپٹ کرانا چاہتا ہے، اس میں بعد المشرقین ہے۔ سفر نامہ کس کا مشہور ہے؟ سفر نامہ جو سیاح تھا مسلمان، جس نے نہیں اندلس کے علاوہ وہ مشہور سفر نامے ابن بطوطہ بھی ہے، ایک اور ہے، ظاہراً ذہن سام اتر گیا، شاید ابن بطوطہ ہی لگ رہا ہے، جس نے ایک بہت بڑا سفر نامے، شہاب نامہ
शहाब, कुदरतुल्लाह शहाब, कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा कि मैं जब हज पे गया तो मैंने महसूस किया कि हज किसी ने नहीं किया, सिर्फ आदतें हैं, सिर्फ प्रैक्टिस है, हज वज किसी ने नहीं किया। कि मक्के वालों की चांदी हो गई कि उनकी दुकानें चल रही हैं, हाँ, आने वालों की चांदी हो गई कि उनको अच्छे खाने मिल रहे हैं, काम नहीं करना पड़ रहा, ना हल जोतने पड़ रहे, ना और काम करने पड़ रहे, मशक्क़त नहीं, 20, 25, 30 दिन 40 दिन मजे से गुलछरे उड़ा रहे। तो कुदरतुल्लाह शहाब ने कहा कि जब मैं अपना बोझ लेके जा रहा था सर पे लाद के अपना वो गठड़ी, तो मैंने महसूस किया कि जैसे आया था वैसे जा रहा हूं। हज तो तब्दीली का नाम था। अल्लाह हिदायत करने पे आए तो आगा एक दर्स से एक आयत से कर दे। हुजूर के पास एक बंदा आया, अरब था, बल्कि आराब में से था, बद्दू था। हुजूर ने उसको किसी के साथ मेहमान कर दिया, रात वहां रहो, और उस अपने साहबी से कहा इसको दर्स भी पढ़ा देना, और जब तक इसकी डिमांड रहे, इसकी ख्वाहिश है इल्म दीन हासिल करने की, तो पढ़ाते रहना और घर में मेहमान भी रखना। बंदा पैसे वाला था, उसे कहा कोई बात नहीं, मेरा भाई आया है, रहमतें होंगी, बरकतें नाजिल होंगी। जैसे आगा सजाद सबको माशाल्लाह का चाय पिलाते हैं, मैं समझता हूँ कि आगा सजाद इतने तो यहाँ के मल्टी मिलियनर्स खर्च नहीं करते होंगे जितना ये बेचारा गरीब आदमी खर्च करता है। जो आया है काफी चाय जरूर पूछता है। तो अगले दिन जो पेश हुए, हुजूर से कहा कि या रसूल अल्लाह मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं ग्रेजुएट हो है एक रात में। हाँ हाँ बस मैं वापस जा रहा हूं। कहा क्यों? कहा 2 आयतें रात को मेरे भाई ने मुझे पढ़ाई और 2 आयतों से मैं मुनक़लिब हो गया। फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जब जर्रे जर्रे का हिसाब होना है तो आज के बाद गुनाह क्या करना, जब गुनाह नहीं करना तो बस ग्रेजुएट हो गए। अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे कि हम गुनाह न करें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 से 6 बजे इंशाअल्लाह मदरसतुल कुरान बच्चों का, और 6 से 7 आज दर्स होगा, और 7 बजे इंशाअल्लाह हल्का फुल्का डिनर भी हम पेश करेंगे अल्लाह के हुक्म से। जितने लोग पूरे 3 जो लोग